بھٹی صاحب آپ نے ووٹ ڈال دیا اپنا اور آپ نے کیا سروے کیا اور کیا کیا نظر آیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا آج کم و بیشتر مجھے کچھ اطلاعات تھی کہ کہیں گمنام سے پولنگ سٹیشن ہے۔ وہ ملک صاحب جیسے بھائی ہمارے ہونا تو انہوں نے کہا بھائی خبر جب تک کاؤنٹر چیک نہ کرے نہیں دینا۔ آج میں اندرون شہر میں چلے گیا ٹھیک، اور بہرحال ووٹ تو میں ڈال آیا۔ عوام بہت زیادہ نکل رہی ہے، جس کو بھی ڈالے خدا کے لیے گھر میں نہ بیٹھے بجائے 5 سال کسی کو برا بھلا کہنے کے۔ ٹرن آؤٹ سلو ہے کہ پولنگ، میرا خیال ہے جو سٹاف ہے نا ان کی ٹریننگ نہیں، منیمم ایک ووٹ کو نا جو میں نے 12-13 پولنگ سٹیشن کی ہیں 5 منٹ لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک پولنگ بوتھ میں جو یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے 5 منٹ میں ایک ووٹ ڈلے گا تو 1 گھنٹے میں آپ 12 ووٹ ڈال سکیں گے۔ تو پہلے انہیں فٹا آدھا دیا گیا، پھر وہ ایک ادھر انگوٹھا لگانا ہے ادھر لگانا ہے، وہ سٹیمپ نا اس نے 4 دفعہ ایک پیپر پہ نا ریٹرننگ افسر نے 4 منٹ لگا دیے۔ میں کہ مجھے یہ بتائیں یہ 4 منٹ میں یہ بیچارے جو باہر اتنی بڑی کیوں کھڑی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ نہیں مجھے پتا ہے۔ میں کہ کیسے آپ کو پتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو بھی ہو الیکشن شفاف ہونا چاہیے، جس کا ووٹ ڈالا گیا ہے اسے کا نتیجہ آنا چاہیے۔ ملک صاحب میرے بھائی ہیں اور آج بڑی مشکل سے میں نے انہیں پھنسایا ہے، قابو کیا ہے، بڑی دیر سے تلاش تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ بڑی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی زیادتی، بالکل۔ ایک ہائی جگ طیارہ کیا تھا نا آرمی چیف کا، نہیں اترنے دیا تھا، تو کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ آرمی چیف کیا کون سا میٹر کرتا ہے پاکستان میں؟ یہ تو آپ 99 کی بات کریں نا، اسی 2 دفعہ گرفتاریوں کی انہوں نے بات کی، میں نے نہیں کی، ورنہ میری جرت ہے، میں نے ابھی ان کے ساتھ تصویر اتروانی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایک آرمی چیف کا جہاز اتارنا تو 9 مئی سے بہت چھوٹا واقعہ ہے نا، اتنا پدی سا، اس کا اس کے ساتھ کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا ہوگا؟ بیچ میں 4-5 جرنیل ہوں گے۔ آپ نے بلڈنگ توڑ دی تو جرنیل تو بچارے ٹھیک ہے نا، آرمی چیف تھے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے 5 جج صاحبان غلط تھے، آپ انہیں بھی سزائیں دے دیں۔ اور میں کہتا ہوں انتقام کی سیاست چھوڑ دیں۔ 18 میں دھاندلی ہوئی ہے نا، آج اتنا شفاف کرائیں کہ نون لیگ جیتے، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی، جیتنے والا ہارنے والے کو مبارک دے، ہارنے والا اس کو گلے لگائے۔ جب تک یہ سپیڈ نہیں ہوگی، یاد رکھ لیں بہتری کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ ووٹ ڈال آئے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی جا کے میں نے درخواست کی تھی کہ میں ووٹ کے راستے میں ہوں، میں نے کہا بھٹی صاحب کا حکم ہے ووٹ بعد میں جا کے ڈالیں۔ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ لوگ دیر سے سو کے اٹھتے ہیں۔ میں اندرون شہر جا رہا تھا وزٹ کرنے، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ان کی وجہ سے دفتر بھاگا ہے۔ ورنہ ابھی ٹھیک ہے چلیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں ووٹ ڈالنے کے راستے میں تھا تو آپ کے بندے نے کہا بھٹی صاحب کا حکم ہے پہلے ادھر آئے پھر ووٹ ڈالنے۔ یہ تو آپ لوگوں کا میوچول فین کلب ہو گیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ چلیں وی آر سو ہیپی، ہمارا فائدہ ہو گیا ہے کہ آپ دونوں آ گئے ادھر۔ تو مصدق ملک صاحب ووٹ تو آپ ڈال دیں گے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا؟ اور ایک جو تاثر بن گیا ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہے، ہاؤ ڈو یو ایڈریس دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو یا کم ہو، اگر ہمارے ووٹر نہیں جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اگر پی ٹی آئی کے ووٹر نہیں جائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ یعنی جو لوگوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ ووٹ کی پرسنٹیج سے تو بدل نہیں جائے گی۔ رائٹ، جو پرسنٹیج عوام کے اندر ہے، جو ہمارے جتنے پرسنٹ ووٹر ہیں، جتنے پی ٹی آئی کے ہیں، جتنے پیپلز پارٹی کے، اسی ریپرزنٹیشن میں پول ہوگا۔ پول کے لیے تمام پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں، چاہ رہی ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے اندیا دیا کہ شاید ہم نہیں چاہ رہے، تو میں فارملی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی تو صبح سے گلی گلی جا رہی ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ووٹ اپنا ڈالیں۔ اس وجہ سے کہ جیسا کہ ابھی قاضی صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہمارے ہاں اتنی زیادہ پولرائزیشن اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ہم کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس شک اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اس شک کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، ایک قوم کے طور پہ دب چکے ہیں۔ اس وجہ سے اگر ووٹ کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی تو لوگوں کو اعتماد زیادہ ہوگا کہ ایک کریڈیبل الیکشن ہے، اور پھر جو حکومت آئے گی اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے۔ جس طرح قاضی صاحب کہہ رہے تھے مشکل وقت ہے نا، ابھی آگے کوئی آسان وقت تو نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے آج ہو جائے گی، آج شام کو ڈکلیئر، کل تک پتہ چل جائے گا کون حکومت بنا رہا ہے، اس کے بعد بہت مشکل ہے، بہت مشکل وقت ہے آگے۔ اور اس مشکل وقت کے لیے 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ چیز بہت اہم ہے کہ ایک حکومت آئے جو مضبوط اور مشکل فیصلے کر سکے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جو حکومت آئے اس کی کچھ کریڈیبلٹی ہو، اس کی کوئی لیجیٹمیسی ہو۔ اس وجہ سے میں قاضی صاحب سے اگری کرتا ہوں، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی، جیسا کہ ہمارے لوگ بھی لوگوں کو
کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ووٹ ڈالیں. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی صرف اپنے لوگوں کو نہیں، تمام لوگوں کو، عوام کو کہہ رہا ہوں، ہمارے حق میں ڈالیں ووٹ، ہمارے خلاف ڈالیں ووٹ. ووٹ ضرور ڈالیں، یہ آپ کا فرض ہے، اور اسی کے ذریعے صرف الیکشن میں کریڈیبلٹی پیدا ہوگی. ملک صاحب، ابھی میاں نواز شریف صاحب نے ماڈل ٹاؤن جب وہ ووٹ ڈالنے آئے تو میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا ہمیں مخلوط حکومت نہیں چاہیے، آپ جو ہے ایک مضبوط حکومت دیں تاکہ وہ حکومت پھر ڈیلیور کر سکے. میں نے بھی تو یہی کہا ہے، میں نے ایگزیکٹ یہ بات کی ہے کہ ہم بنائیں، وہ آپ بنائیں یا کوئی اور بنائیں. جب مشکل فیصلے کرنے ہیں تو ایک کریڈیبل حکومت جس کے پاس مینڈیٹ، دیکھیے نا، جب آپ مصلحت کے فیصلے کرتے ہیں تو وہ سخت فیصلے تو نہیں ہوتے، وہ تو مصلحت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور جب کنسنسس ہے، قاضی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اگر بجلی کی قیمت کم کرنی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر گیس جو ہے اس کی ایلوکیشن سیٹھوں سے لے کے غریب آدمی کو دینی ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اب مخلوط حکومت میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر 3 لوگوں سے آپ کی حکومت بنی ہو اور وہ آپ کو آگے بولیں جی ہمارے 2 وزیر ہم تو چھوڑتے ہیں، جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جی آپ یہ گیس کس کو دے رہے ہیں یا بجلی کس کو دے رہے ہیں، تو ایسے نہیں چل سکتا. تو میں اس وجہ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں آج یہ نہیں کہوں گا کس کو ووٹ ڈالیں، کیونکہ آج تو الیکشن ہو رہا ہے تو وہ تو ایسے ہوگا کہ میں انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر نکلیں، آپ ووٹ ڈالیں، یہ آپ کا فرض بھی ہے اور حق بھی ہے، دونوں استعمال کریں، فرض پورا کریں اور حق ادا کریں. سو ایک کوئی کویشچن، کیونکہ اب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایزی رائڈ، بٹ جو پی ایم ایل این کے ووٹر، اینڈ کچھ لوگوں سے مجھے بات کرنے کا اتفاق ہوا، وی وینٹ اینڈ ڈیڈ اسٹریٹ سرویز، جو کیمپیننگ تھی یا ایک تاثر تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ اس دفعہ نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، جو آپ کو پچھلے 18 مہینے میں مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے وہ اس کو ہم اون نہیں کرے، ہم ایک بڑی ایزی معاملات کریں گے آپ کے لیے جو 2018 میں تھے، اس سے پہلے تھے، 2013 سے لے کے 2017 تک تھے. یہ ہو سکے گا پورا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ 2013 سے لے کے 2017 تک جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا. پہلے تو یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ پلین فیلڈ جو ہے اس کو ٹلٹ کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کے حق میں. میں بہت سے پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی یہ گزارش کر دیتا ہوں. مریم نواز خود کہتی تھی پلڑے برابر ہوں گے. جی پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا نا جی. یا آپ چاہتے ہیں، دیکھیں 2002 میں میاں نواز، پچھلے 24 سال میں نواز شریف نے ایک الیکشن لڑا ہے، 2002 میں اسے باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2008 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2013 میں الیکشن لڑا تو 17 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. 2018 میں باہر نکال دیا، پلڑے برابر ہو گئے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کیا کہ میاں نواز شریف کے صرف الیکشن لڑنے سے پلڑا خراب ہو جاتا ہے؟ یعنی میاں نواز شریف کو 2 ٹھکانے ہونے چاہیے، یا انہیں ملک بدر ہونا چاہیے یا انہیں جیل میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ جیل میں نہیں ہے اور ملک بدر نہیں ہے تو پلڑا تو خراب ہو گیا. یعنی اس دفعہ واحد چیز کیا ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو 25 سال میں دوسرا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو لوگ کہہ رہے پلڑا خراب ہو گیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں بھی ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کے چیئرمین جیل میں ہیں، اپنی حرکات سنیے، اپنی حرکات کی نہیں، بالکل نہیں. میں نے تو آپ کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، آپ کی جیسے جو بھی آپ کہیں گی مجھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب 9 مئی کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ شہیدوں کے مجسموں کو ٹھڈے مارنے کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کی وجہ سے جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین، میں یہ کوئی جال سازی کو سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، مگر جو کچھ بھی ہوا گھڑیاں بیچنے خریدنے کے لحاظ سے اس میں جیل میں. پی ٹی آئی کے چیئرمین جن کے پاس ملک کے نیوکلیئر سیکرٹ تھے، وہ ملک کے سیکرٹ اوتھ لینے کے بعد، وہ تقریباً ہمارا قرآنی حلف ہوتا ہے جو ہم لیتے ہیں، اس اوتھ کے باوجود صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے وہ ایک سائفر باہر لہرا کے ملک کے سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ نیوکلیئر پروگرام کو کیوں نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے جیل میں ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں. ان وجوہات کے ہم تو ذمہ دار نہیں، ان وجوہات کے ذمہ دار تو یا پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے یا عدلیہ ہے جو ان کو سزائیں دے رہی ہے. اب سوال ہماری طرف سے جب آپ کہتے ہیں پلڑا برابر ہو گیا، تو پلڑے میں کیا آیا ہے؟ نواز شریف واپس آ گیا تو پلڑا خراب ہو گیا نا. تو اس کو باہر رکھتے ہیں، نواز شریف کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پلڑا برابر ہو جائے، یا نواز شریف کو ملک سے نکال دیتے ہیں. کیونکہ اگر نواز شریف ادھر آ گیا اور اس نے الیکشن لڑ لیا تو پلڑا تو خراب ہو گیا. So you're saying کہ یہ this is the only difference جو پی ایم ایل این میں ہے کہ دیکھیں، اور نواز شریف آپ مجھے بتائیے کہ سوائے نواز شریف کے آنے سے کہ کیا ہوا ہے ہماری پارٹی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ جس دن آئے ہیں پہلا جلسہ آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد آپ جلسے دیکھتے چلے آئیں کیسے اس میں مومنٹم بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے
کہ 2013 اور 17 جس کو میں گولڈن پیریڈ کہتا ہوں کہ 4 سال میں اگر 12,000 13,000 میگا واٹ بجلی لگ گئی، اگر 800-900 کلومیٹر کی موٹر وے بن گئی، اگر 6-7 ہزار کلومیٹر کی وہ پکی سڑکیں بن گئیں جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز تھے کسانوں کے لیے، اگر دانش سکول کھل گئے یا ہسپتالوں میں سی ٹی سکین لگ گئے یا 1.2 بلین کیوبک فٹ کی گیس کے کارخانے لگ گئے یا اورنج لائن لگ گئی یا میٹرو لگ گئی جس کے ذریعے غریب عورت بھاٹی سے چلتی ہے، آپ کے انڈسٹریل ایریا میں آ کے اترتی ہے، یہاں پر آتی ہے 25-30 منٹ میں، سارا دن کام کرتی ہے، شام کو پھر ایک ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے واپس بھاٹی چلی جاتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بناتی ہے، ان کو اسکول بھی بھیجتی ہے۔ یہ جو معاشی آزادی ان کو ملی ہے جس کو لوگوں نے جنگلہ بس کہہ کے اور نہ جانے کیا کیا کہہ کے ملائن کیا، یہ موت سیٹھ کی ہے۔ سیٹھ جس نے گاڑی میں آنا وہ کہتا ہے دیکھو جی انفراسٹرکچر بناتا ہے، کی بناتا ہے جی؟ جنگلہ بناتا ہے، جنگلہ بنا دیا۔ ایک غریب عورت کی معاشی آزادی کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنایا ہے، اور میں کہتا ہوں جتنی بھی سبسیڈائز اس کو کرنا پڑے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ امیر کو نہ سبسڈی دیں، جو ملک اتنا غریب ہو جتنے ہم ہیں وہاں پہ سبسڈی اگر دینی ہے تو صرف غریب کو دیں، انفراسٹرکچر بنانا ہے تو اس کے لیے بنائیں، یہ میرا خیال ہے۔